السلام علیکم. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. نیو یارک ٹائمز کا اوپینین ایک اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں جو کہ لکھا گیا ہے رابن رائٹ کی جانب سے. ٹائٹل ہے ڈز دی گریٹ ریٹریٹ فرام افغانستان مارک دی اینڈ آف دی امریکن ایرا. یہ جو شکست ہوئی ہے افغانستان میں امریکہ کو، کیا یہ امریکہ کا ایز اے گلوبل پاور اینڈ ہے؟ اٹ از ڈس آنریبل اینڈ دیٹ ویکنز یو ایس اسٹینڈنگ ان دا ورلڈ. یہ ایک ایسا اختتام ہے جو یو ایس کی دنیا میں اسٹینڈنگ کو کمزور کرتا ہے، پرہیپس irrevocably، اور اس طرح سے کمزور کرتا ہے جس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا. ہسٹری ول شیورلی نوٹ دس absurdly ill timed ٹویٹ. تاریخ یہ جو ٹویٹ کی گئی تھی غلط وقت پہ، اس کو مضحکہ طور پہ یاد رکھے گی. آن منڈے اگست 9 کو کیا ہوا؟ یو ایس کی ایمبیسی جو کہ کابل میں موجود ہے، انہوں نے ایک کویسچن پوچھا 400,000 فالوور سے. کولن ہے، کولن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرتا ہے. اور وہ کویسچن کیا تھا؟ دس پیس منڈے وی وانٹ ٹو ہیئر فرام یو. اس منڈے کو ہم آپ سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا وش کرتے ہیں. نیگوشیٹنگ پارٹیز جو کہ دوحہ میں افغانستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی، ان کو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں اپنی ہوپس کے متعلق، امیدوں کے متعلق، پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے متعلق. ہیش ٹیگ تھا پیس منڈے، پیس فار افغانستان. دا میسیج ریفلیکٹڈ دا ڈیلیوژن آف امریکن پالیسی. یہ جو میسیج دیا گیا ہے یا ٹویٹ کیا گیا ہے تو اس سے عکاسی ہوتی ہے کہ امریکہ کی جو پالیسی تھی وہ کتنی زیادہ مسٹیکن تھی اور ڈیلیوژنل تھی. ود دا طالبان سویپنگ اکراس دی کنٹری. طالبان پورے ملک پہ قبضہ کر رہے تھے. اسٹارمنگ ون پروونشل کیپٹل آفٹر این ادر. ایک پروونشل کیپٹل کے بعد دوسرے صوبائی کیپٹل پہ یہ قابض ہو رہے تھے. دا پراسپیکٹ دیٹ ڈپلومیسی وڈ ورک اے ایئر آفٹر یو ایس بیک ٹاکس ان قطر بگین. اور یہ پراسپیکٹ پہلو کے لائکلینس پروبیبلٹی کے سفارت کاری کام کرے گی یو ایس کی بیکنگ کے بعد جو بات چیت کی گئی تھی قطر میں. اینڈ کوئکلی سٹالڈ واز ایلوژری. اور جو سٹالڈ ہو گئی، امپاس، ڈیڈ لاک ہو گیا اس بات چیت میں، تو یہ ایک صرف ایلوژن تھا. بائی تھرسڈے والے دن تک افغان گورنمنٹ کا جو کنٹرول تھا وہ صرف 3 شہروں تک رہ چکا تھا. پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو کہ لیڈر ہیں دنیا کے سب سے طاقتور نیشن کے، انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ ڈسپیچ کر رہے ہیں 3000 یو ایس ٹروپس کو افغانستان کی جانب تاکہ پول کیا جا سکے ہنڈریڈز آف اٹس ڈپلومیٹس کو، یعنی کہ اپنے سینکڑوں سفارتکاروں کو اور سٹاف کو ایمبیسی سے. اور سنڈے تک تمام چیزیں ختم ہو چکی تھی. شام ہونے سے پہلے پریزیڈنٹ اشرف غنی ملک سے بھاگ چکے تھے اور اس کی جو گورنمنٹ ہے وہ کولیپس ہو چکی تھی. یو ایس کی ٹرینڈ افغان آرمی کی سیکیورٹی فورسز سمپلی میلٹ ہوئے ہوئی تھی کیونکہ طالبان موو کر چکے تھے کیپٹل میں. امریکن ڈپلومیٹس تھے وہ بھی فورس کیا گیا کہ شیلٹر لیں ایک ایسی جگہ پہ، ایئرپورٹ پہ، جہاں پہ ان کا ویٹ کیا جا رہا تھا اور ان کو وہاں سے ایویکویٹ کیا جانا تھا. ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس بریک ہوگا. ان کو فورٹریس لائک یو ایس ایمبیسی سے ایویکویٹ کیا گیا تھا ہیلی کاپٹر کے ذریعے. امریکہ کی 2 دہائیوں پہ لمبا مشتمل یہ جو مس ایڈونچر تھا افغانستان میں وہ ختم ہو چکا ہے. امریکنز کے لیے افغانستان ایک چھوٹا اور سب سے زیادہ ایک $1 ٹریلین تھرو اوے نظر آ رہا ہے، جہاں پہ انہوں نے اپنے $1 ٹریلین ویسٹ کر دیے ہیں، جبکہ جو افغان لوگ تھے وہاں پہ ان کو فری فال کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جہاز سے جو لوگ تھے وہ گرتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ این ایپک ڈیفیٹ فار یونائٹڈ اسٹیٹس. یہ نہ صرف ایک ہسٹورک شکست ہے امریکہ کے لیے جو فال ہے کابل کا، یہ بک اینڈ کے طور پہ سرو کر سکتا ہے یو ایس کا ایز اے گلوبل پاور. ان دا 1940s، اگر 1940s کی ہم بات کریں تو یو ایس نے تب لانچ کیا تھا گریٹ ریسکیو. اور یہ کس لیے گریٹ ریسکیو لانچ کیا گیا تھا؟ تاکہ ویسٹرن یورپ کی ہیلپ کی جا سکے ان کو پاورفل نازی وار مشین سے بچانے کے لیے. تب انہوں نے اپنا بہت زیادہ واسٹ ایریا، سی اور ایئر پاور استعمال کی تھی تاکہ وہ شکست دیں فارمیڈیبل انٹیمیڈیٹنگ جاپانیز کو، امپائر کو، جو کہ ایسٹ ایشیا میں بہت طاقتور امپائر سمجھی جاتی تھی. 80 years later، 80 سال بعد، دا یو ایس از انگیج ان وٹ ہسٹورینز میں سم ڈے کال اے گریٹ ریٹریٹ فرام ریگ ٹیگ ملیشیا. تو یو ایس انوالو ہوا ہے ایک بہت زیادہ تاریخی شکست میں جس کو اب کہا جا رہا ہے کہ یہ گریٹ ریٹریٹ ہے. جیسا کہ جاپان کے ساتھ وار کو گریٹ ریسکیو کہا گیا تھا، افغانستان کے ساتھ وار کو گریٹ ریٹریٹ کہا جا رہا ہے. اور یہ کہ انہوں نے ایسی ملیشیا سے جنگ ہاری ہے جن کے پاس کوئی ایئر پاور نہیں تھی، نہ ہی سگنیفیکنٹ ان کے پاس آرمر تھا، نہ آرٹلری تھی، اور یہ ایک پورسٹ کنٹری ہے دنیا کا. اٹ از ناؤ پارٹ آف اننرونگ امریکن پیٹرن. تو یہ اب پارٹ ہے جو امریکہ کے پیٹرن کو کاز کر رہا ہے کہ وہ کریج لوز کریں، کانفیڈنس لوز کریں، جو کہ ڈیٹ بیک کرتا ہے 1970s میں.
संडे वाले दिन था। सोशल मीडिया पोस्ट साइड बाय साइड जो फ़ोटोज़ थे वो इवोक कर रहे थे पेनफुल मेमोरीज़ 1975 की। वन कैप्चर्ड ए डेस्परेट क्राउड क्लाइंबिंग अप ए लैडर टू द रूफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग नियर द यूएस एम्बेसी इन साइगान। एक तस्वीर ली गई थी जिसमें यूएस एम्बेसी के अरकान साइगान में एक हेलीकॉप्टर पे चढ़ रहे थे जिसने इवैक्यूएट करना था इन लोगों को, और ये हुआ था फोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन जब अमेरिका में फोर्ड की हुकूमत थी और 1975 में। जब दूसरी तस्वीर अगर आप देखें तो उसमें चिनकूक जो हेलीकॉप्टर है वो यूएस एम्बेसी के ऊपर घूम रहा था काबुल में संडे वाले दिन। ये मैनिफेस्ट करता है कि ये साइगान तो नहीं है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये अल्फाज हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि एंटोनी ब्लिंकन है उन्होंने ये आर्गू करने की कोशिश की है, दलाइल देने की कोशिश की है ABC को जब उन्होंने इंटरव्यू दिया है दिस वीक में। इट डिड नॉट वॉश एंड देयर आर अदर एपिसोड्स, उन्होंने कहा कि और एपिसोड्स भी मौजूद हैं। इन 1984 की अगर हम बात करें तो जो रेगन एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने US मेरीन्स को के जो पीस कीपर्स थे उनको बैरूत से विड्रा किया था। क्यों विड्रा किया था? क्योंकि वहाँ पे एक सुसाइड बम्बर अटैक हुआ था नेसेंट सेल में जो कि हिजबुल्लाह ने किया था और उसमें तकरीबन 240 मिलिट्री पर्सनल मारे गए थे अमेरिका के। ये लॉन्गेस्ट लॉस था मेरीन्स का एक सिंगल इंसिडेंट में। इतने ज़्यादा जो अमेरिका ने फ़ौजी लूज़ किए थे, सोल्जर लूज़ किए थे वर्ल्ड वार 2 के बाद, ये पहला इंसिडेंट था 1984 में। 2011 की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ने इराक से पुल आउट किया था और इसने वहाँ से इमरजेंस के वे ओपन किए थे ISIS के लिए, यानी कि जब अमेरिका इराक से पुल आउट करता है तो उसके बाद देखा हम ISI यानी कि दाइश आई। द रिपीटेड मिसकैलकुलेशन चैलेंज बेसिक वाशिंगटन पॉलिसी मेकिंग एज वेल एज US मिलिट्री स्ट्रेटजी एंड इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़। तो ये जो मिसकैलकुलेशन की गई हैं, मिस एडवेंचर्स की गए हैं, तो ये सवालात पैदा करता है जो वाशिंगटन की पॉलिसी मेकर्स हैं उनके ऊपर और जो US की मिलिट्री की हिकमत अमली है और इंटेलिजेंस की जो सलाहियत है उन तमाम चीज़ों के ऊपर। वाई वाज नॉट दिस लूमिंग कैलेमिटी एंटिसिपेटेड, ये जो ख़तरा है, कैटास्ट्रोफ है जो इमर्ज हो रहा था, इसको पहले से एक्सपेक्ट क्यों नहीं किया गया था या इसके लिए बेहतर प्लानिंग क्यों नहीं की गई थी। और द कंट्री नॉट लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ फार्मर एनिमी इट इज़ डिसऑनरेबल एंड, या फिर मुल्क को क्यों जो फार्मर एनिमी है उसके हाथों में नहीं छोड़ा गया, ये एक डिसऑनरेबल एंड है। वट एवर दी हिस्टोरिक ट्रूथ्स डिकेड्स फ्राम नाउ, जो भी तारीखी हकायक हैं, सच हैं, आज से दहाइयाँ पहले US को ये परसीव किया जाता था वर्ल्ड पावर के तौर पे कि है इन्होंने लॉस्ट किया। जब जॉर्ज W बुश ने जो डब किया था कि वार ऑन टेरर, ये अब वो हार चुके हैं बावजूद इसके कि इन्होंने मोबिलाइज़ किया NATO को। अपनी फर्स्ट डिप्लॉयमेंट थी इनकी आउटसाइड यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। 136 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। वेरियस टाइप्स ऑफ उन्होंने मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड की है और 23 कंट्रीज़ तो होस्ट कर रहे थे US फोर्सेस को जो डिप्लॉय की गई थी ऑफेंसिव ऑपरेशन में। अमेरिका का इतना ज़्यादा बड़े पैमाने पे जो टूल्स और टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए हैं ये इल इक्विप्ड हुए हैं काउंटर करने के लिए विल और जो इंड्योरेंस थी तालिबान की बर्दाश्त थी और उनके पाकिस्तानी बैकर्स की। यानी कि आज हमने सुबह भी ये स्टडी किया है कि पाकिस्तान को स्केपगोट करने की कोशिश की जाएगी, तो यहाँ पे आपको एक उसका जो है सबूत एविडेंस मिल गया है कि यहाँ पे पाकिस्तानी बैकर्स को मेंशन कर दिया गया है। इन लॉन्ग टर्म अगर हम देखें जो मिसाइल हैं और वार प्लान्स हैं वो अनएबल थे, इस काबिल नहीं थे कि वो वैनक्वेश कर सकें, कंकर कर सकें एक मूवमेंट को जो कि 60,000 कोर फाइटर्स चला रहे थे, गुरिल्ला वार लड़ रहे थे। इनकी तादाद 60,000 से 70,000 बताई जाती है तालिबान की। और ये मुल्क जो है टेक्सास जो कि एक रियासत है, स्टेट है उसकी अमेरिका की, उससे बड़ा नहीं है। देयर आर मैनी रिपरकशंस दैट विल इंड्योर लॉन्ग आफ्टर द US विड्रॉल, इसके बहुत सारे नतायज हैं जो कि बाकी रहेंगे US विड्रॉल के बाद भी। पहला नतीजा क्या है कि जो जिहादिज़्म है वो की बैटल जीत चुके हैं डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़, जमहूरियत के ख़िलाफ़। मगरब ये बिलीव कर रहा था कि जो इनकी आर्मर है स्टील है जिसको बैक किया जा रहा है जनरस इन्फ्यूजन ऑफ एड से, ये डिफ़ीट कर सकते हैं, हरा सकते हैं हार्ड लाइन आइडियालॉजी को स्ट्रॉन्ग लोकल फॉलोइंग के साथ। तालिबान आर लाइकली, तालिबान एक मरतबा फिर से इंस्टॉल करने जा रहे हैं शरिया को ला के तौर पे। अफ़गानिस्तान एक मरतबा फिर से यकीनन बन जाएगा हेवन। तमाम जो लाइक माइंडेड मिलिशियाज़ हैं, मिलिटेंट्स हैं, इंतहा पसंद हैं, जिनमें अलकायदा के मेंबर्स भी होंगे जो कि हेवन की, रेफ्यूज की, सेंचुरी की तलाश में जाएंगे या स्पॉन्सर की तलाश में जाएंगे। ये एक ग्लूमी डार्क एंड है, प्रॉस्पेक्ट है, पहलू है अमेरिका ने जो कि प्रिपेयर किया था कि ये मार्क करेंगे 20th एनिवर्सरी ऑफ 9/11 अटैक्स नेक्स्ट मंथ। उससे पहले ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं।
2001 سے لے کے اب تک اگر ہم دیکھیں تو القاعدہ، ISSI اور اس کے جو جہادی ایکسٹریمسٹ ہیں انہوں نے سیڈ کیے ہیں فرنچائز تمام 6 انہیبیٹڈ کانٹیننٹس پہ۔ اچھا، میپ اینڈ جیوگرافی کی سیریز میں ہم نے پڑھے تھے نا کہ یہاں پہ ہمارے پاس 7 کانٹیننٹس ہیں، تو یہاں 6 کیوں مینشن کیے گئے ہیں، 7 میں کیوں نہیں ہے؟ 7 جی ہمارے پاس انٹارکٹیکا ہے جہاں پہ کوئی آبادی ہی نہیں ہے۔ لاسٹ منتھ پچھلے مہینے یونائٹڈ اسٹیٹ نے سینکشن کیا تھا، پابندی لگائی تھی ISIS کی برانچ پہ جو کہ موزمبیک تک پہنچ چکی ہے، جو کہ فارمر پرتگیز کالونی تھی ساؤتھ افریقہ میں، جہاں پہ تقریباً 60% جو آبادی ہے وہ کرسچین ہے۔ سیکنڈ ریزن کی اگر ہم بات کریں، بہت جو افغانستان اور عراق ہیں یہ ثابت ہوئے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ کے نیشنز بلڈ نہیں کر سکتا یونائٹڈ اسٹیٹ، اور نہ ہی یہ آرمیز بلڈ کر سکتا ہے اسکریچ سے، خاص طور پہ ایسے ممالک میں جہاں پہ لمیٹڈ مڈل کلاس ہے اور جو ایجوکیشن ریٹ ہے وہ بہت کم ہے۔ یہاں پہ ایک دہائی میں یا 2 دہائیوں میں نیشن بلڈ نہیں کی جا سکتی، اس میں نسلیں لگ جاتی ہیں۔ ناٹ انف پیپل ہیو نالج اور ایکسپیرینس، اتنے لوگ کافی نہیں ہیں جن کے پاس علم ہو یا تجربہ ہو کہ وہ نئے جو زندگی کے طریقے ہیں گزارنے کے ان کو نیویگیٹ کر سکیں یا جو اصول ہیں اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح سے جو نسل اور فرقے کی بنیاد پہ تقسیم ہوتی ہے وہ بھی تھارٹ کرتی ہے، پریونٹ کرتی ہے ایسی کوششوں کے کہ اوور ہال کیا جا سکے، ریپیئر کیا جا سکے سیاسی، معاشی اور معیشی جو لائف ہے اس کو ایک ہی وقت میں۔ یونائٹڈ اسٹیٹ ٹریڈ نے تقریباً $83 بلین صرف کیے ہیں آرم افغان فورسز کو ٹرین کرنے میں اور ان کو آرم کرنے میں، جو کہ تقریباً 3 لاکھ لوگ بنتے تھے۔ یہ تقریباً 4 ٹائم تھی سائز آف طالبان ملیشیا کے، یعنی کہ وہ 60,000 تھے تو یہ 3 لاکھ تھے۔ آرمی اور اس کی جو پولیس فورس ہے وہ بہت افیکٹو رہی ہے کمبیٹ کرنے میں ان انسرجنٹ کے خلاف ہر سنگل ڈے میں، یہ کہنا تھا مارک ملی کا، جو کہ انہوں نے رپورٹرز کو بتایا تھا 2013 میں۔ اب وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں۔ پھر بھی بائی مارچ اگر ہم دیکھیں، جب میں نے لاسٹ ٹائم کابل میں وزٹ کیا تھا تو طالبان تقریباً آدھے ملک پہ کنٹرول حاصل کر چکے تھے۔ مئی سے لے کے اگست تک انہوں نے تقریباً دوسرے ہاف پہ بھی قبضہ کر لیا، اور یہ زیادہ تر جو پچھلے ہفتے میں ہوا ہے۔ لاسٹ منتھ اگر ہم دیکھیں تو بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں جو کیپیسٹی ہے افغان ملٹری کی، جو کہ بیٹر ٹرین ہے، بیٹر اکوپڈ ہے اور زیادہ کمپیٹنٹ ہے وار کو کنڈکٹ کرنے میں۔ اگر اینڈ پہ ہم آ کے دیکھیں، طالبان نے واک کیا ہے کابل کے اندر اور جو پریزیڈنٹ پیلیس کے اندر سنڈے والے دن، اور یہ تمام ملٹری جو افغان ملٹری تھی یہ میلٹ اوے ہو گئی ہے۔ تیسری اگر ہم چیز دیکھیں تو امریکہ کی جو سٹینڈنگ ابراڈ ہے وہ بھی کمزور ہو چکی ہے، جو کہ سمبلائز کرتے تھے US کی ایمبیسی کو کہ لوورنگ دا سٹارز اینڈ ٹرائبس فار دی فائنل ٹائم آن سنڈے، کہ یہ دنیا پہ مطلب گلوبل پاور کے طور پہ ان کا ایمرج ہوا ہے۔ سموک دیکھا گیا ہے رائز ہو رہا تھا US کی ایمبیسی سے، جس میں تقریباً $800 ملین صرف کیے گئے ہیں پچھلے 5 سالوں میں۔ یہ ایک میٹیریل تمام تھا، اس کو بند کیا گیا ہے جلدی میں نکلنے کی کوشش میں۔ واشنگٹن کو ہارڈ ٹائم فیس کرنے پڑ رہے ہیں موبلائز کرنے میں اپنے الائز کو، ان کو اکٹھا کرنے میں ایک مرتبہ پھر سے، کیونکہ تمام جو براڈ اور یونیفائڈ الائنس ہے پوری دنیا میں، دنیا کی تاریخ میں افغانستان میں جو آئی تھی 9/11 کے بعد، اور اس کے بعد میگر کابل ٹوگیدر کی گئی تھی یہ کوalition عراق وار میں بھی۔ یونائٹڈ اسٹیٹ ابھی بھی ڈومیننٹ پاور ہے ویسٹ میں، مغرب میں، لیکن یہ بائی ڈیفالٹ ایسا ہے کیونکہ وہاں پر ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ پاور یا لیڈرز کے طور پہ ان کو الٹرنیٹلی US کو ریپلیس کر سکیں۔ اس لیے یہ دیکھنا مشکل ہوگا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کس طرح سے سالویج کرتا ہے، سیو کرتا ہے اپنی جو ان کی شہرت ہے، ریپوٹیشن ہے یا پوزیشن ہے اینی ٹائم سون۔ امریکہ کی جو گریٹ ریٹریٹ ہے یہ ہیوملیٹنگ ہے، تذلیل اتنی ہی تذلیل ہے جتنی کہ سوویت یونین کی وڈرال کی ہوئی تھی 1989 میں۔ یہ ایک ایسا ایونٹ تھا جس نے کنٹریبیوٹ کیا تھا اینڈ آف ایمپائر اور کمیونسٹ رول کو۔ یونائٹڈ اسٹیٹ افغانستان میں تقریباً اس سوویت یونین سے ڈبل عرصہ رہا ہے، یعنی انہوں نے 10 سال سپینڈ کیے تھے، انہوں نے 20 سال سپینڈ کیے ہیں۔ سوویت یونین نے ایسٹیمیٹلی یہاں پہ تقریباً $50 بلین صرف کیے تھے اپنے پہلے 7 سالوں میں، 10 ایئر جو آکوپائنگ ان کا ٹینیور تھا ماؤنٹینیس کنٹری میں۔ یونائٹڈ اسٹیٹ نے فوسٹر کیا ہے، انکریج کیا ہے، انہوں نے ایک ریچ سول سوسائٹی بنائی ہے جس میں لڑکیوں نے تعلیم حاصل کی ہے، انڈیپینڈنٹ میڈیا پیدا ہوا ہے، انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے ڈیموکریٹک الیکشنز کو ایک مرتبہ سے زائد، اور انہوں نے وٹنس کیا ہے ٹرانسفر آف پاور کو۔ اسی طرح سے 37% افغان گرلز ایسی ہیں جو کہ اب پڑھ سکتی ہیں، یہ تخمینہ لگایا گیا ہے ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے۔ اچھا، یہ آپ کے پاس فیکٹس ہوتے ہیں، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ جو طلوع نیوز ہے، ٹولو نیوز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں انگلش میں، اس نے تقریباً 8 سیزن ہوسٹ کیے ہیں افغان سٹارز کے، اور ایک سنگنگ کمپٹیشن ہے جس امریکن آئیڈل کی طرح افغان سٹارز۔ زہرا الہام 20 سمتھنگ ممبر ہے افغانستان ہزارہ مائنارٹی کی، وہ بھی پہلی خاتون بنی ہیں یہ جیتنے میں 2019 میں۔
لیکن یہ انٹولڈ نمبرز ہیں افغان کے جنہوں نے انکریج کیا ہے، حوصلہ افزائی کی گئی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی جانب سے، وہ بھی سرچ کر رہے تھے افغانستان سے نکلنے کی جب طالبان نے موو ان کیا ہے۔ وومن نے بھی اپنے جو بلیو برقعز تھے جو کہ افغانستان کی شناخت سمجھے جاتے تھے وہ ایک مرتبہ پھر سے نکال لیے ہیں۔ جو انڈیورنگ امیجری ہے امریکنز کی فلائنگ آؤٹ ہیلی کاپٹرز میں، وہ بھی کچھ مختلف نہیں ہے سوویت ٹروپس کی طرح، جس طرح سے سوویت ٹروپس بھی افغانستان سے ہیوملیٹ ہو کے نکلی تھی اور فرینڈشپ برج سے وہ افغانستان سے واپس جا رہے تھے فیب 15 1989 میں۔ یہ دونوں بڑی پاورز نے وڈرا کیا افغانستان سے لوزر کے طور پہ، اس لیے افغانستان کو کہا جاتا ہے گریو یارڈ آف ایمپائرز، اور اپنی ٹیل ان کی جو ہے وہ ان کے لیگز کے درمیان میں موجود ہے، لیکن پیچھے سب کیا ہے، کیوس ہے، کیٹاسٹروف ہے، تباہی ہے۔ اگر ہم یونائٹڈ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، یہ جو قیمت ان کو ادا کرنی پڑی ہے افغانستان یا عراق سے وڈرال کی، یہ ختم نہیں ہوتی۔ ان کو تقریباً $2 ٹریلین اور صرف کرنے پڑیں گے ہیلتھ کیئر کے لیے، اور جو ڈسیبل ہو چکے ہیں سولجرز ان کی کیئر کے لیے یہ جو کاسٹ ہیں یہ 2048 تک جائیں گی۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سینٹنسز تو فہد حسین صاحب نے ہو بہو یہیں سے کاپی کیے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے ریفرنس دیا ہے اس آرٹیکل کا۔ امریکاز لانگیسٹ وار ول بی اے لانگر دین اینی ون اینٹیسپیٹڈ 2 decades ago۔ امریکہ کی جو سب سے لمبی وار تھی یہ اس سے بھی زیادہ لمبی ہوگی، یہ کسی نے 2 دہائیاں پہلے اینٹیسپیٹڈ نہیں کیا تھا، اور ایون ایز اٹ اینڈز یا یہ کب اینڈ ہوگی۔ ان آل اگر ہم دیکھیں 47,000 سویلینز کی اموات ہوئی ہیں۔ یہ ڈیٹا ہے براؤن یونیورسٹی کاسٹ آف وار پروجیکٹ کا، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، اپنے پاس لکھ کے رکھنے ہیں۔ جب بھی آپ لکھیں گے تو یہ ڈیٹا جب بھی آپ پٹ کریں گے تو آپ اچھے مارکس اوبٹین کریں گے۔ مور دین 2400 ور US ملٹری پرسن، اچھا اس میں زیادہ جو تھے 2400 US کے ملٹری کے لوگ تھے، اور تقریباً 4000 US کانٹریکٹرز تھے۔ اپنے بارے میں آتھر نے بتایا ہے کہ وہ پہلی مرتبہ افغانستان میں گئی 1998 میں، اوریجنل طالبان رول تھا اس وقت، تو انہوں نے بریتھ ٹیکنگ خیبر پاس سے یعنی کہ پاکستان سے انہوں نے ڈروو کیا ہے افغانستان میں، فورٹیفائڈ اسٹیٹ سے گزری ہیں جہاں پہ ڈرگ لارڈس تھے، الانگ بارڈر انہوں نے اپنے قلعے بنائے ہوئے تھے، اور جو روڈ تھے وہ بہت زیادہ رٹلڈ تھے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے، ایگزل ڈسٹرائنگ تھے یعنی کہ گاڑی کے جو ایگزل ہوتے ہیں اس کو تباہ کرنے والے روڈ سے کابل کی جانب۔ یہ جو امیج ہے طالبان کے ریپریسو رول کا بتایا گیا ہے، جہاں پہ چھوٹے بچے کام کر رہے تھے افغانستان کی گلیوں میں تاکہ وہ اپنی بیوہ ماؤں کو سپورٹ کر سکیں جن کو پبلک میں کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی طرح سے جو چیک پوائنٹس تھیں ان کو ڈیکوریٹ کیا تھا، فیسٹون کیا گیا تھا کنفسٹیکیٹڈ آڈیو اور ویڈیو ٹیپس کے ساتھ۔ یہ تمام انڈیلیبل تھی، ایسی چیزیں تھیں جس کو فرگیٹ نہیں کیا جا سکتا، بھلایا نہیں جا سکتا۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے سیکرٹری آف اسٹیٹ کولن پاول کے ساتھ گئی ہیں جی اپنے فرسٹ ٹرپ میں افغانستان میں طالبان کے فال کے بعد۔ امید تھی وہاں پہ اس وقت، اور وہ مختلف قسم کی امید تھی، پرابیبلٹی تھی، پراسپیکٹ تھا، جو کہ مشکل تھا کیونکہ جو آئیڈیا تھا افغانستان کو ڈیولپ کرنے کا، نیشن بلڈنگ کا، وہ ڈیمیج کر دیا گیا تھا جو ملک کے کرپٹ نئے رولرز تھے، حامد کرزئی ہو گئے، اشرف غنی ہو گئے۔ آئی ہیو بین سیورل ٹائم سینس، اس کے بعد وہ کئی مرتبہ گئے جی افغانستان میں، جس میں مارچ میں بھی وزٹ کیا جنرل کینتھ فرینک میکنزی جونیئر کے ساتھ، جو کہ ہیڈ ہیں سینٹرل کمانڈ کے، جو کہ اوور سی کر رہے ہیں فائنل US ملٹری آپریشن کو۔ سنڈے والے دن امریکہ نے اریز کر دی اپنی پریزنس افغانستان سے جلدی میں وہاں سے نکلنے کے لیے۔ تو ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، واز اٹ آل فار ناٹ، کیا یہ تمام کچھ کیا گیا ہے نہ کچھ نتھنگ کے لیے؟ واٹ ادر کانسیکوینسز ول امریکہ فیس، کیا اور نتائج ہوں گے جو امریکہ کو فیس کرنے پڑیں گے اپنی ناکام کمپین جو افغانستان میں انہوں نے دہائیوں پہلے شروع کی تھی؟ وی بیرلی نو دی آنسر، ہمیں ابھی ان سوالات کے جوابات معلوم نہیں ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ کمپریہنسو آرٹیکل ہے۔ اگر آپ کو افغانستان پہ کوئی کویسچن آتا ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا اگر آپ میمورائز کر سکتے ہیں تو اسی کو میمورائز کر لیں، سیم یہی جا کے آپ وہاں پہ لکھ دیں، اور آپ نے وہ شیکسپیئر کی کوٹ جو ہم نے کل پڑھی تھی اس کے ساتھ آپ نے اپنا آرٹیکل سٹارٹ کرنا ہے، دین آپ نے تمام یہی چیزیں پٹ کر دینی ہیں۔ آپ کے پاس فیکٹس بھی ہیں اس میں، آپ کے پاس سائیگان سے بھی ریلیٹڈ چیزیں ہیں، آپ کے پاس طالبان کے پرانے رول کے متعلق بھی باتیں ہیں، آپ کے پاس امریکہ کی جو ناکام پالیسیاں تھیں اس میں بھی تمام چیزیں ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کو اگر آپ ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ کے پاس ایک جامع اور آپ کا اچھا ایک آرٹیکل اس پہ لکھا جا سکتا ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ڈیلی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔